والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں اللہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. کل آپ نے اس پروگرام کی تمہید میں حضرت حوا سے لے کے حضرت خدیجہ الکبریٰ تک کچھ حالات و واقعات سنے. اللہ تعالیٰ نے جیسے آخری نبوت کے لیے روز اول میں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا تھا، اس لیے آپ کا نام مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ ہے، چوائس، انتخاب. جیسے اللہ تعالیٰ نے روز ازل میں یہ پسند کر لیا تھا، منتخب کر لیا تھا کہ میرا آخری نبی اور آخری نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ظاہر ہوگی، ویسے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے روز ازل میں طے کر لیا تھا کہ ان کی رفاقت کے لیے زندگی کے خدیجہ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، سودا بنت زمعہ وغیرہ یہ ہوگی. آپ کی بیویاں بھی اللہ کا انتخاب ہیں، آپ خود اللہ کے منتخب ہیں، آپ کی بیویاں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کا انتخاب ہے. اور جب اللہ کسی کے لیے منتخب کرتا ہے تو ہر طرح سے موضوع ہوتا ہے. کل میں نے ایک بات کہی تھی ضمناً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی عورتیں آئیں سب نگینے کی طرح اپنی جگہ پر بالکل فٹ، اور یوں لگا کہ ان کا کام جہاں تک تھا وہ جب پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک لمحہ ان کو پھر دنیا میں نہیں رکھا. حضرت آمنہ جب اپنی ذمہ داری پوری کر چکی اللہ تعالیٰ نے فوراً بلا لیا. 6 سال کی عمر تک ہی ایک بچے کو اپنی ماں کے شفقتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ ضرورت ختم ہو گئی تو حضرت آمنہ کو بلا لیا. آپ کے والد حضرت عبداللہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی امانت آمنہ کے پیٹ میں پہنچ گئی تو آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے بلا دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں آئے. کل آپ نے سنا کہ حضرت فاطمہ بھی مکہ کی کامیاب ترین بزنس وومین نہیں، بزنس وومین کامیاب ترین، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے کامیاب ترین بزنس مین. ایک تو یہ یاد رکھیے کہ دونوں میں تعلق بزنس کا تھا. پھر نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے کہا تھا میں آپ کی وجاہت، آپ کی مردانگی، آپ کی پرسنالٹی پر نہیں، آپ کے کیریکٹر اور آپ کے کردار پر میں یہ نکاح کرتی ہوں، میں اس سے متاثر ہوں. تو گویا کہ یہ ایک سنجیدہ مقام نکاح ہر طرح سے. ایک طرف ایک ایسی کامیاب بزنس کے میدان میں، یہ سارے موبائل اپنے بند کر لیجیے بھائی، ایک طرف ایک ایسے کامیاب ترین خاتون کی بزنس میں کہ جن کا عملہ ملک شام تک ان کے مال کو تجارت کو لے گئے تھے. کامیاب ترین اس لیے کہ باپ بھی کامیاب ترین تاجر تھے، اور دونوں شوہر جو وفات پا چکے تھے وہ بھی کامیاب ترین تاجر تھے. ان کا سارا سرمایہ ہے کہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ میں آیا. تو عموماً جو مال و دولت کا ایک سرمایہ ہوتا ہے یہ آدمی کو بہکا دیتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت بھی عطا فرمائی تھی، سوجھ بوجھ بھی عطا فرمائی تھی. مزاج اور مقام یہ تھا کہ مکہ سے
جھوٹوں نے اور مکہ کے بے ایمانوں نے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا تھا کہ ہم سارے جھوٹوں میں سچے آپ ہو، کاروبار کے اعتبار سے بھی اور ہر اعتبار سے بھی، اور ہم تمام بے ایمانوں میں جو کبھی لگی بجھی نہیں رکھتے، بے ایمانی ہمارا کلچر ہے، ہم جب چاہتے ہیں یہاں سے چاہتے ہیں کسی کا مال ہڑپ کر لینا کوئی ایسی بات نہیں سمجھتے ہیں، اس میں آپ ہی امانت دار۔ ایسے ہی مکہ کے بزنس اور مارکیٹ کی دنیا میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ اور طاہرہ کا خطاب دیا گیا۔ اسلام سے پہلے یہ خطاب تھا۔ سیدہ کا مطلب سیدۃ النساء، ساری عورتوں کی سردار، اور طاہرہ کا مطلب پاک باز، یعنی مال دولت کی فراوانی نے ایسے خدیجہ کا دماغ نہیں خراب کیا تھا، مارکیٹ میں بیٹھ کر کے بھی آپ اپنی عزت اور عصمت اس انداز میں بچائے ہوئے تھی کہ دنیا آپ کو پاک باز کہتی تھی، اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے لوگ آپ سے نکاح کے خواہاں تھے، شادی کر لینا چاہتے تھے اس عمر میں بھی، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ فیصلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کیا، جبکہ آپ کی کوئی خواہش بھی نہیں تھی، اور اس خواہش کو شادی سے پہلے کہہ دیا تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہ میرا آپ سے کوئی شخصیت کی بنیاد پر، آپ کی وجاہت کی بنیاد پر نہیں، آپ کی کیریکٹر اور آپ کی کردار، آپ کی امانت داری، راست بازی اور سچائی سے متاثر ہو کر کے میں آپ سے نکاح کر رہی ہوں۔ 25 سال کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 40 سال کی حضرت خدیجہ اپنا پورا مال و دولت، اپنا پورا سرمایہ لے کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حبال عقد میں آئیں۔ پہلے سنا تھا آپ کی پاک بازی کے بارے میں، دیکھا تو 100 جان سے فدا ہو گئی، بیوی بنی تو ایسی بنی کی مثالی دی، ہر ادا پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 جان سے قربان جاتی، وہ سچائی، وہ امانت داری، غریبوں کے کام آنا، محتاجوں میں لگ جانا، مظلوموں کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہونا، یہ ایسی ادائیں تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل کو چھو جاتی تھی، دن بدن محبت بڑھتی جاتی تھی۔ کبھی ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ محمد تم ہمارا سرمایہ کو دوسروں میں تقسیم کر رہے ہو، بہت اچھا کر خدیجہ، آج فلاں یتیم بچہ بہت پریشان تھا، میں اتنا دے آیا، بہت اچھا کیا۔ اور کہیں نہیں تاریخ میں ملتا ہے، کہیں نہیں ملتا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے خیال آیا ہو کہ میں اتنا مالدار عورت ہوں، میں اپنا سارا سرمایہ لے کے آئی ہوں، تو محمد کو میری خدمت کرنی چاہیے، مجھے ان کی، میں اپنی آواز اپنی بہنوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جہیز دینا دینا ممنوع ہے، نہیں ہونا چاہیے، قانوناً بھی، اخلاقاً بھی، شرعاً بھی، ہر اعتبار سے۔ لیکن بالفرض اگر کسی عورت کے پاس اتنا سرمایہ ہے اور کوئی اس کا وارث نہیں اور لے کے آئی ہے، تو کیا مطلب شوہر کو انگوٹھے کے نیچے رکھے؟ شوہر کو شوہر رہنے دو، اس کو بیوی بنانے کی کوشش مت کرو۔ جب میرے پاس کوئی لے کر کے آتا ہے، بچہ بہت ضد کر رہا ہے، مولانا بہت شرارت کر رہا ہے، بچے تو اس کا بچپن مت چھینو، شوہر تو اس کا شوہر پن مت چھینو، اور بیوی کو شوہر بنانے کی کوشش مت کرو۔ یہ سارے سبق ہم کو یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ملتے ہیں۔ کبھی زندگی میں یہ احساس تک کے نہیں دلایا کہ میں اتنا مال، اتنا سرمایہ لے کر کے آپ کے پاس آئی تھی، آپ کو میری سن کی چلنا ہے، میری ایمان کی چلنا ہے۔ یہ خاص مقام حضرت خدیجہ کا ہے کہ نبوت سے پہلے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی رہی ہیں، اور نبوت کے بعد بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ یہ مقام اور کسی کو بیویوں میں سے حاصل نہیں ہے، دونوں حالتوں کی بیوی، نبوت سے پہلے کی بھی اور نبوت کے بعد کی۔ خدمت اور خدمت، خدمت اور خدمت، سلام ہو ان کی خدمت کو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت زید بن حارثہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں منہ بولے بیٹے ہوئے، یہ تھے ایک بڑے قبیلے کے سردار کے بیٹے۔ اس زمانے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، لڑکیاں عورتیں باندھی بنا دی گئی،
لڑکے بچے غلام بنا لیے گئے، مرد قیدی بنا لیے گئے، مال لوٹ لیا گیا. اس میں یہ بھی غلام بن کے مکہ کی مارکیٹ میں بکے. حضرت خدیجہ کے بھائی رشتے دار بھائی نے خرید لیا، اپنی بہن کو دے دیا سوغات کے طور پر. جب بیاہ کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو زید بن حارثہ کو خدمت میں، ہو سکتا ہے مجھ سے کہیں کوئی کمی رہ جائے. زید باہر کی دنیا میں اللہ کے رسول کی پوری ریکھ دیکھ کی نگرانی تیری. حضرت خدیجہ نے حضرت زید کو ان کے حوالے کر دیا. اور جب حضرت محمد مصطفیٰ ہمیشہ نبوت سے پہلے کا زمانہ تو یہی ہے، نبوت کے بعد کے دور میں ذرا دیکھیے تو صحیح کیا خدمت کی ہوگی. 35 سال کی عمر تک سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک کامیاب تجارت کی حضرت خدیجہ کے مال کی. بڑھاتے رہے تجارت کرتے رہے. سارے بچے حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر کے، نوٹ کر لیجیے گا، سارے بچے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر کے حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے. 40 سال سے 50 سال کی عمر کے درمیان جب حضرت خدیجہ کی عمر تھی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سے 35 سال کے درمیان. سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم ہوئے. انہیں کے نام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. اللہ کے رسول کی کنیت کیا ہے؟ نام جس کو کہتے پہچان کا نام ابو القاسم. بیٹوں کے نام پر باپ پہچانا جاتا تھا. یہ عجیب بات ہے عرب کے کلچر کا، اور یہی اسلام کا کلچر بھی ہے. ابو زید، ابو القاسم. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں باپ کے نام سے بیٹا پہچانا جاتا ہے، لیکن یہ عجیب معاملہ ہے اسلام کا اور عرب کلچر کا کہ بیٹے کے نام سے باپ پہچانا جاتا ہے. ابو کہہ سکتے، ابو فلاں ابو فلاں ابو فلاں، کنیت کے حساب سے. انہیں کی کنیت پر ان کے نام سے آپ کا نام ابو القاسم. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، 2 نمبر بیٹے. دونوں بچپن میں وفات پا گئے. یہ دکھ بھی اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ نے کہا. پھر اس کے بعد حضرت زینب پیدا ہوئی. ان کی شادی حضرت خدیجہ کے خاندان میں ہی رشتے دار دور پار کے تھے، حضرت عراق ان سے ہوئی. پھر حضرت رقیہ پیدا ہوئی، اور پھر حضرت ام کلثوم. دونوں کی شادی ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوئی. نبوت ملنے کے بعد دونوں نے طلاق دی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے بعد ایک دونوں کا نکاح حضرت عثمان سے کیا، جس کا آپ ذکر تاریخ اسلام میں سن چکے ہیں. سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ تھی، جن کے بیٹے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. یہ سب حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہیں. آخر میں حضرت ابراہیم ایک بیٹے پیدا ہوئے جو حضرت ماریہ قبطیہ سے وقت پہ آنے پر ان کے حالات بتائے جائیں. یہاں اتنا ہی ذہن میں یاد رکھیے. تو سارے بچے اسی دوران پیدا ہوئے، سب ایک کے بعد ایک 7 بچے جب 10 سال کے عرصے میں پیدا ہوں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی پرورش کی، تربیت کی، تعلیم کی کتنی بھاری ذمہ داری حضرت خدیجہ پہ ہوگی. کاروبار کی فکر الگ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی الگ. 7 بچے یہ ایک کے بعد دیگرے. وہ ہماری ماں اور بہنیں غور کریں جو ناک بھو چڑھاتی ہیں، بچے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. پالنا پوسنا بھی مسئلہ ہے نا مولانا، تعلیم تربیت ان کا ایک مسئلہ ہے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. روٹی روزی کھلانے پلانے، تعلیم و تربیت کی ذمہ داریوں کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو. نحن نرزقکم وإیاہم. ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں، ان کو بھی ہم ہی دیں گے. گاندھی جی اپنے باپ کی 6ٹھی اولاد تھے. ان کے باپ 2 کے بعد کبھی نہیں کا نعرہ لگاتے تو دیش آزاد کر کرواتا. پتہ نہیں کن کو تم نے کتنی اچھی روحوں کو ختم کر دیا اپنے ہاتھوں سے. کیا خدیجہ کا واقعہ سننے کے لیے آئی ہو، ان کے حالات زندگی سننے کے لیے آئی ہو، کیا جاننے کے لیے آئی ہو؟ ایک کے بعد دیگرے 7 بچے. کبھی نہیں گھبرائیں حضرت خدیجہ.
کہ ان کے کھان پین کا کیا ہوگا، کاروبار بھی سنبھالے ہوئے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے۔ 35 سال کی عمر کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان جو دنیا داری کی طرف سے ٹوٹا تو وہ تذکرہ کا باعث ہو گیا۔ اپنی گفتگو میں، اپنی بات چیت میں خدیجہ سے کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ کیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یتیموں کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، غریبوں کو ستاتے ہیں، کمزوروں کو ظلم ڈھاتے ہیں، کوئی حل ہے اس مسئلے کا؟ کہیں کچھ ہوگا؟ لوگ اپنے پیدا کرنے والے کو کیوں نہیں پہچانتے؟ ابھی آپ نبی نہیں بنائے، ابھی 5 سال باقی ہے نبوت کو۔ وہ قرآن لے کر کے، یہ گھٹن لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار سے منہ موڑ لیا، بلکہ آخری اوقات میں تو یہ ہو گیا گھر نہیں شہر بھی اچھا نہیں لگنے لگا۔ کبھی کبھی ان دوستوں ہی اپنے دل کی بات کہہ لیتے تھے۔ ایک دوست تھے حضرت ابو بکر جو 2.5 سال چھوٹے تھے، ایک 15 سال بڑی بیوی تھی جن سے آپ اپنے دل کی بات، اپنے قرآن کو، اپنے گھٹن کو ان کے سامنے رکھ دیا کرتے تھے۔ یہی 2 رازدار تھے اور یہی 2 آپ کے ماننے والے تھے۔ 35-36 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے بیزار ہو گئے، کاروبار سے بیزار ہو گئے، کاروبار سے دل ہٹ گیا، شہر سے دل ہٹ گیا، ہمیں سے دل ہٹ گیا، بچوں میں بھی دل نہیں لگتا تھا۔ غیبی طریقے سے آپ کو مشیت کی اللہ کا ہاتھ کہیں اور کھینچ رہا تھا۔ کبھی آپ کسی چٹان کے اوٹ میں نظر آتے ہیں، کبھی آپ کسی پہاڑی پہ نظر آتے ہیں، کبھی کہیں نظر آتے ہیں، عجیب و غریب حالات آپ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ کبھی خواب کے ایسے ایسے خواب نظر آتے تھے کہ بالکل ایسا لگتا تھا کہ کچھ رات میں دیکھا ہے اس کے بعد بالکل وہی ہوا۔ یہ ابتدائی علامتیں ہوتی ہیں۔ کبھی آپ کسی پہاڑی سے گزر رہے ہیں اور کسی پہاڑ کے پتھر سے آواز آئی السلام علیکم یا رسول اللہ، اور آپ بھٹک جاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ آخری جو 2-3 سال تھے اس میں تو یہ کیفیت ہو گئی کہ آپ نے غار ہیرا کو پکڑ لیا۔ جو لوگ گئے ہیں اللہ سب کو لے جائے، وہاں کا چپا چپا یہی سب تو دیکھنے کے لائق ہے۔ کاش وہاں کے لوگ مکہ کو اسی حالت میں رہنے دیتے جس حالت میں تھا۔ بھلے حاجی لوگ جاتے تھے چٹانوں کو بسیرا کرتے، نہ سہولت ملتی، لیکن ہم اسلام کے اس پہلی زمین کو اس کی اصلی شکل میں دیکھتے تو زیادہ ایمان ہمارا تازہ ہوتا۔ لیکن برا ہو ہوٹل لابی کا اور نوٹ کمانے کا، مافیا کا، وہاں بھی پہنچ ہی گیا سہولت کے نام پر۔ جو حاجی لوگ گئے ہیں اس سے پوچھ لینا کتنا چڑھنا پڑتا ہوگا۔ محبت کی ماری محمد کی اداؤں پر فدا خدیجہ الکبریٰ پانی کا چھاگل لے کر کے، مکہ کی لکھپتی عورت کھانا لے کر کے، چھاگل لے کر کے، پانی لے کر کے اپنے شوہر کی محبت میں چڑھائی سختی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہے؟ میرا شوہر 3 دن سے گھر نہیں آیا، پانی ہے کہ نہیں ہے ان کے پاس، کھائے کچھ کے نہیں کھائے، ہے تو کس حال میں۔ جو محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں انہیں دیکھے بغیر چین بھی کہاں آتا۔ ارے ٹھیک ہے آپ کی اللہ سے لو لگی ہے، میری تو آپ سے لگی ہے، مجھے کیسے قرار آئے؟ یہ کون ہے؟ یہ 50 سال کی وہ بوڑھی عورت ہیں کہ جن کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، مگر یہ وہ مثالی محبت ہے کہ جو اس کے بعد کے دور میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ 10-20 سال 25 سال 30 سال والے وہ اٹھ پٹانگ محبت نہیں، یہ 50 سال کی پختہ محبت ہے جو وفاؤں کی بنیاد پر اور اعتماد کی بنیاد کا قائم ہوتا ہے۔ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ بچے ہیں ان کو دیکھیے۔ نہیں پتہ نہیں میرے شوہر نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا، پانی ہے کہ ختم ہو گیا، کر کے دنیا کر لیا ہے انہوں نے، دنیا چھوڑ دیا ہے، غار ہیرا میں بس وہاں سے نظر۔ اور یہ لکھپتی عورت اپنے مان اور سمان کا خیال نہ کیے ہوئے بغیر، کوئی شکایت لفظ فوٹو پہ لائے بغیر چلی جا رہی ہے، خدمت کا حق ادا کر دیا، کبھی احساس نہیں دلایا کہ میں لکھپتی ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی جو ہر اعتبار سے آپ کے لائق تھی، اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا تھا اور شاید اسی لیے پسند کیا تھا۔
نبی بنے تو کل آپ نے سنا، گھبرائے ہوئے آئے، کہا خدیجہ میرے ساتھ کچھ ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا ہوا، مجھے اپنی ہلاکت کا خطرہ ہے، میری جان چلی جائے گی، میں شاید رہوں گا نہیں، بچوں گا نہیں۔ کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ کل سن چکے ہیں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ ارے پتہ نہیں کتنے یتیموں، مظلوموں، کمزوروں، غریبوں، مفلسوں، محتاجوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیشہ بھلا کرتے ہیں، یہ بھلائی کی طاقت آپ کو بچائے گی۔ کتنی سمجھداری کی بات ہے یہ، کتنی سمجھداری کی بات ہے۔ آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں نے جو بھلا کیا ہے وہ بھلائی کی طاقت میرے چاروں طرف بکھری ہوئی ہے، وہ میری حفاظت اور سیکورٹی میں لگی ہوئی ہے، تو سارے سیکورٹی گارڈ بھرے رہ جاتے ہیں۔ آدمی جب برا ہوتا ہے نا تو سیکورٹی گارڈ بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ اس کے باوجود بھی ڈرتا رہتا ہے۔ زیر سیکورٹی ملنے کے باوجود بھی اگر ڈر رہا ہے کوئی تو سمجھ جانا کہ وہ برا ہے۔ بھلا ہوتا تو اس کی بھلائی کی طاقتیں جو تھی چاروں طرف بکھری ہوئی وہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنے اس حق میں کہا، اتنا سارا کام کرتے ہیں آپ بھلائیوں کا، اتنی اچھائیاں کرتے ہیں آپ کے ساتھ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، خود غم مت کیجیے۔ آپ کی ان عادتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو آپ کی طاقت تھی، دھیان ادھر موڑ دیا۔ پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، انہوں نے کہا میں تصدیق کرتا ہوں اگر آپ کا بیان صحیح ہے تو ایک نبی کے آنے کی اطلاع تو کتابوں میں لکھی ہے، لیکن وہ مکہ سے نکلے گا وہ ہم کو خیال بھی نہیں تھا، اگر یہ بات جو آپ نے کہی ہے صحیح ہے تو یقین مانیے آپ نبی بنائے گئے، اور وہ فرشتہ جبریل امین ہے جو تمام انبیاء کرام پر نبوت اور وحی لے کر کے اترتے ہیں۔ کاش میں اس وقت تک کے موجود رہتا، اب تو میری بوڑھی ہڈیاں ہو گئی، چل چلا ہو گیا، لیکن کاش اس وقت تک کے موجود رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکالے گی۔ کہ خدیجہ نے ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر کہا میں گواہی دیتی ہوں میرے سرتاج کہ آپ اللہ کے رسول، آپ نے بھی بنایا گیا۔ اس دوران کے بڑے سے واقعات میں اگر سب بتانا احاطہ کروں گا تو پھر اسی میں رہ جائے گا معاملہ، آگے پھر بہت سے واقعات۔ مثلا میں اپنی بہنوں سے نظر ایک واقعہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے جب چرچے ہونے لگے تو چڑھانے والوں نے کہا محمد پہ شیطان آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، قاسم بدین نقل کفر نباشت، کہا محمد پہ شیطان اترتا ہے۔ اور یہ بات اتنی کثرت کے ساتھ دہرائی جانے لگی کہ حضرت خدیجہ کو بھی تھوڑا اچنبھا ہوا، ایسا بھی ہو سکتا، ہاں کائنہ اور کاہل ہو تو شیطان آتا ہے اس کے پاس، لیکن میرے محمد جیسے بھلے انسان پہ شیطان نہیں آ سکتا۔ پھر بھی میں چیک کروں گی کیا ذہانت تھی، کیا مشاہدہ تھا، کیا بھائی تاجر ایک دوسرے کو جب چوائس کرتا ہے تو یوں ہی نہیں چوائس کرتا، بڑی باریک نگاہوں کو دیکھ کر کے رکھتا ہے۔ وہ جو بزنس مین اور بزنس وومین ہوتے ہیں وہ نگاہ بڑی عجیب ہوتی ہے بزنس کی، میں چیک کروں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وہ فرشتہ جو آپ پر وحی لے کر کے اترتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ میں اسے کبھی وہ موجود ہو اور میں دیکھ سکوں؟ کہا دیکھ تو نہیں سکتی خدیجہ۔ کہا اچھا اگر میں دیکھ نہیں سکتی تو جب وہ فرشتہ آئے تو مجھے اطلاع دے دیجیے گا، جب جبریل آئے تو مجھے بتا دیجیے گا جبریل آئے۔ کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ تو ایک ایسے موقع پر جبریل آئے، حضرت خدیجہ تھی گھر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدیجہ جبریل ہیں، تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں بیٹھ گئی اور کہا اللہ کے رسول ہیں ابھی جبریل؟ کہا پھر وہاں سے اٹھی وہ گود میں بیٹھ گئی اللہ کے رسول کے شوہر سے، کہا اللہ کے رسول ہیں جبریل؟ کہا ہیں، وہ فرشتہ ہے۔ پھر اس کے بعد اپنا آنچل دھیرے سے ایسا گرا لیا، کس نے؟ شوہر کے سامنے حضرت خدیجہ کبریٰ نے اپنا آنچل ایسا تھوڑا سا گرا لیا۔ کہا وہ فرشتہ اب بھی ہے؟ کہا نہیں چلے گی۔
برجستہ جملہ نکلا حضرت خدیجہ کی زبان سے، لو کانت شیطان لمستحی، شیطان نے یہ شرم کہا، شیطان ہوتا تو بھاگتا نا، فرشتہ تھا اس لیے چلا گیا۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ آنے والا فرشتہ ہے، کیا چیک کیا ہے، اور کیا ماں نے اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو چیک کرنے کا ایک ہنر سکھا دیا ہے۔ لو کانت شیطان لمستحی، ہے شیطان میں یہ شرم کہاں ہے، وہ تو ننگا کرنا سکھاتا ہے، ننگا ہونا سکھاتا ہے۔ آنچل سے اوڑھنی چلی جائے اور وہ چلا جائے تو یہ فرشتہ ہی ہوگا۔ اب یہی فرشتہ صفت اور شیطان صفت کا ٹیسٹر بھی جان لو میری ماں اور بہن، جو تمہیں گھور گھور کے دیکھے وہ تمہارے لائق نہیں، تمہیں دیکھتے ہی جس کی نگاہ جھک جائے وہ تمہارے لائق ہے۔ یہ ٹیسٹر ہے، یہ اماں نے دیا ہے بیٹوں کو، گھور گھور کے دیکھنے والے، پیچھا کرنے والے شیطان صفت ہوں گے، نگاہ جس کی جھک جائے گی فرشتہ صفت ہوگا۔ کہ میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بچائے، تو لڑکیاں بھی گھور گھور کے دیکھنے لگی۔ توبہ 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 توبہ۔ تمہیں کسی ضرورت کے تحت بازار جانا پڑے، تمہاری جھکی ہوئی نگاہ عزت کے ساتھ تمہاری چال وقار کی، فرشتے دیکھ کر کے تمہیں سلام کرے تمہاری حیا پر، اور تمہاری بے باکی اور بے پردگی پر اگر شیطان پیسہ لگانے پہ مجبور ہو جائے، ارے یہ تو میری بھی چکی نکلی، تو پھر سوچنا پڑے گا کیا ٹیسٹر دیا ہے اماں نے۔ لو کانت شیطان لمستحی، ایسی حیا شیطان نے کہاں آ سکتی ہے کہ آنچل فرشتہ ہوا دیکھ کر کے بھاگ جائے، یہ تو فرشتہ ہی کر سکتا ہے۔ اب فرشتے آتے ہیں کس کے اوپر اور بھاگتے ہیں کس سے، اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہے کیا مجھے؟ سلام کرتے ہیں اس حیا کو، اس شرم کو جو ہمارے ماں اور بہنوں کے وجود سے نکلتا ہے۔ انتخاب کر لینا، جس کی نگاہ دیکھ کر کے اگر یوں ہی کسی وجہ سے پڑ گئی نگاہ اور جھک گئی تو انتخاب کر لینا، کیونکہ اور کچھ نہیں، اس کے پاس آدھا ایمان تو ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الحیاء نصف من الایمان، حیا آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان تو ہے۔ اللہ اللہ کیا زمانہ آ گیا ہے، یہ اماں سے سیکھو، بیٹے اور بیٹیوں کو سکھا رہی ہیں، میں ان کو کیا بولوں کہ سڑک پہ جا رہی ہیں، کسی نوجوان کی بائک اگر بغیر ہارن بجائے گزر گئی تو ان کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے کہ میرے اندر کچھ خرابی آ گئی کیا، اور پھر شام تک ان کا موڈ صحیح نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ضرور۔ لو کانت شیطان لمستحی، کہا اے اللہ کے رسول میں تصدیق کرتی ہوں آپ سچے نبی ہیں اور آپ پر جو آتا ہے وہ فرشتہ ہی ہے، شیطان میں یہ حیا کہاں ہوتی ہے، وہ تو آنچل کو کھولنا جانتا ہے، کھلے ہوئے آنچل کو دیکھ کے بھاگنا کہاں جانتا ہے۔ پھر کھلے ہوئے آنچل کو دیکھ کے شیطان بھاگتے ہیں، اور ایک چیز اور دیکھ کے بھاگتے ہیں، بھائی جہاں نہیں آتے ہیں، معلوم ہے کہاں نہیں آتے، کہاں نہیں آتے، کون سے گھر میں نہیں آتے، فرشتے کون سے گھر میں نہیں آتے، جس میں کتا ہو اور تصویریں ہوں اور کھلا ہوا آنچل دیکھ کے بھاگتے ہیں، تو تینوں کو ایک ساتھ ہی جوڑ لو، کائے کو الگ الگ ٹائپ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حضرت خدیجہ کی نگاہ جو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سوغات کے طور پر دے گی، بڑا قریبی تعلق حضرت جبریل سے، اسی خدمت کے ناطے سے میں عرض کر رہا ہوں، مقام حضرت خدیجہ کا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھوکے بیٹھے تھے، شاید جو وحی اتری تھی اسے ہی آپ دہرا رہے تھے، شاید کہ ابو بکر پہ محنت کر رہے تھے، شاید کہ حضرت ابو عبیدہ کچھ سکھا رہے تھے، ابھی آپ پردے کی آیت نہیں اتری تھی۔ اسی دوران حضرت جبریل آئے، کہا اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی، ان کے ہاتھ میں برتن ہے اور برتن میں کچھ تو بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی نگاہوں سے اوجھل ہے، بھی گھر سے چلی ہیں حضرت خدیجہ،
شوہر کو تلاش کرنے کے لیے بھوکے ہوں گے میرے سرتاج، ان کو سن دھن کہا رہتی ہے کام کے آگے، اپنے آپ کو مٹائے دے رہے ہیں تبلیغ میں، مجھے ہی ان کی نگرانی کرنی پڑے گی۔ یا اللہ، کیا تعاون ہے، کیا رفاقت ہے! اپنے آپ کو انہوں نے بھلا دیا ہے اس کام کے پیچھے۔ قرآن اترنا، یاد کرنا، یاد کروانا، سمجھانا، مجھے ان کے کھانے کی فکر کرنی پڑے گی۔ گھر سے چلی ہیں اپنے برتن میں لے کر کے، ایسے جبریل آئے، پیار آیا ہوگا اللہ کو، جبریل جاؤ، میرے محبوب کے کھانے کی جو فکر کرے اس کی فکر تو مجھے کرنی ہی کرنی تھی۔ محبوب رب العالمین ہے، سدھ بدھ کھوئے ہوئے ہیں، کھانا پینا بھولے ہوئے ہیں، ان کی جو اس کو خبر گیری کرے اس پر میرے رحمت اور محبت کی نظر تو پڑنی ہی پڑنی ہے۔ جبریل جاؤ، آئے، کہا اللہ کے رسول خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، برتن میں کچھ ہے۔ آگے کیوں نہیں بولے کچھ ہے؟ اس لیے کہ عالم الغیب نہیں بننا چاہتے تھے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ یہ بھی مسئلہ معلوم کر لو یہیں چلتے چلتے۔ جبریل بھی وہیں تک رک گئے، خدیجہ چل چکی ہیں گھر سے، اللہ کے رسول یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خدیجہ چل چکی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے اور برتن میں کھانے کے لیے کچھ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بھیجا کس نے؟ کیوں بھیجا؟ اللہ کے سامنے سدھ بدھ کھو دیا ہے اپنا، انہوں نے کھانا پینا بھول گئے ہیں اور یہ فکر کر رہی ہے میری ایک بندی خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ کے رسول خدیجہ گھر سے چل چکی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے، برتن میں کچھ ہے، خدیجہ آئے تو اللہ کا سلام کہیے گا ان سے کہ اللہ نے ان کو سلام کہا ہے۔ اللہ سلام نہ کرتا تو کس کو سلام کرتا ہے؟ میرا محبوب جو میرے کام میں اپنا سدھ بدھ کھو بیٹھا ہے، کھانا پینا بھول گیا ہے، سب میرے ہی معاملے میں لگا ہوا ہے، اس کے معاملے کی نگرانی میری ایک بندی کر رہی ہے جو اس کی رفیق حیات اور رفیق کار ہے، سلام ہو میرا اس کو۔ اور اس طرح کا سلام کبھی کسی کے لیے اللہ کا نہیں لائے ہیں جبریل۔ رفاقت اس کو کہتے ہیں۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد ایمان والے عورتیں ایک دوسرے کے رفیق کار ہیں اللہ کے کام میں۔ اور اللہ کے رسول میرا بھی سلام کہتی، میں ان کے سامنے تو نہیں جا سکتا کیونکہ نبیوں کے سامنے ہی میں جا سکتا ہوں، بس میں ان کے سامنے تو نہیں جا سکتا کسی شکل میں۔ میرا سلام آپ کہہ دیجیے، اللہ نے سلام کہا اور میں بھی سلام کرتا ہوں۔ سلام ہو اس ذات پر جسے اللہ نے سلام کہا اور جسے جبریل نے سلام کیا، سلام ہو ان کی خدمات پر، ان کی اس خدمت کو سلام کیا جبریل نے، ان کی اس خدمت کو سلام کیا۔ رب ذوالجلال نے کیا خدمت کی ہوگی انہوں نے اور کیا کام کیا ہوگا انہوں نے اسلام کا۔ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا نمایاں کام کیا ہے دین کا، لیکن پیچھے طاقت کس کی تھی؟ اسٹیم کس کا تھا؟ توانائی کس کی تھی؟ یہ انرجی کس کی تھی؟ یہ ہمت افزائی کس کی تھی؟ تو پیچھے ایک ہی نام آتا ہے، خدیجہ الکبریٰ۔ ہاں، بیڈ پارٹنر تو سبھی بن جاتے ہیں یار، مسلح پارٹنر بنو، اللہ تم کو جنت کی میاں بیوی بنائے، مسلح پارٹنر بنو، دین پارٹنر بنو، قرآن پارٹنر بنو، اللہ کے معاملات میں اولیاء ہم بعض اولیاء بعض بنو۔ بستر کے ساتھی تو سبھی ہو جاتے ہیں، اللہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنو۔ یہ وہی روح ہے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ابراہیم کو تو موقع ہی نہیں ملا تھا اسماعیل کی تربیت کا، یہ 10 سال کے اسماعیل میں کہاں سے اتنی اسپیڈ اور طاقت آ گئی؟ ابا چھری پھیر دو، افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا ہے آپ کے رب نے کر گزریے، فتجدنی انشاءاللہ صابرا، رہا میری بات 10 سال کے اسماعیل کہہ رہے مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی،
یہ ماں ہی تو تھی، ہاجرہ ہی تو تھی، ابراہیم کو تو موقع ہی نہیں ملا تھا علیہ السلام. زندگی بھر تبلیغ اور دعوت میں ملکوں کریوں بستی مارے پھرتے رہے. بچے کی طرف کہاں دھیان دینا؟ کس نے دھیان دیا؟ یہ کس نے تیار کیا اسماعیل کو؟ سلام ہو اس ماں پر کہ جس نے اسماعیل کو تیار کیا، سلام ہو اس ماں پر جس نے زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کو تیار کیا، جس فاطمہ نے بعد میں حسن اور حسین کو تیار کیا. اللہ تعالیٰ تمہیں کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب چیزیں سمجھو میری ماں، اور سمجھ کے جاؤ. ان سب چیزوں کو اپنے دل پہ نقش کر لو، نوٹ کر لو. یہ تم ہو، یہ تمہاری جھلک. تم وہ نہیں ہو جسے وہ 24 انچ کا ڈبا یا 32 انچ کا ڈبا جو دکھا رہا ہے، وہ تم نہیں ہو. تم یہ ہو. فرشتے جن کو سلام کریں، حور و ملائک جن کے گن گائیں، نبوت جس پر ناز کرے. آپ پاک باب ہیں تو آپ یہ ہیں. اللہ نہ کرے دوسرا حکم ہو گیا تو میں نے کہا نا، وہ بھی کیا بننا ہے کہ شیطان پیسہ لگائے، ارے میری چچی بھی آ گئی ہے، مجھ سے بھی آگے نکل گئی، میرے بھی کان کاٹ رہی ہے. میں تو تھوڑا ننگا ہونے کو بولا تھا، پوری ننگی ہو گئی. میں تو تھوڑی دے ہے کہ حکم دیا تھا، ترغیب دیا تھا، مکمل دے ہوا. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ آئینے ایک دوسرے کو سناتے رہیے، دکھاتے رہیے، سمجھاتے رہیے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکیوں کی، معروف کی ترغیب دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. یہی اولیاء بعضهم اولیاء بعض کی تفسیر ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارا مال، ساری اپنی حیثیت کھو دی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کی تبلیغ کے لیے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ احسان کس کا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ابتدا میں یہی 4 افراد تھے. مردوں میں حضرت ابوبکر، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بچوں میں حضرت علی، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ، باغیوں میں حضرت ام ایمن. اللہ کے رسول کے جتنے قریب اور جتنا زیادہ جاننے والے تھے وہ سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے. حضرت نعیس نام ہے ان کا، عتیق کندی، قبیلہ کندا کے سردار، کسی کام سے آئے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ جس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو میں نے دیکھا کعبہ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جوان آیا، بہت خوبصورت تھا، اور وہ آ کر کے ہاتھ باندھ کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو گیا. اس کے بعد ایک بچہ آیا نوخیز نئی عمر کا، وہ آپ کے دائنی طرف کھڑا ہو گیا. پھر ایک معمر عورت آئی، وہ آپ کے بائیں طرف کھڑی ہو گئی. تو میں عباس یعنی اللہ کے رسول کے چچا تھوڑے سے بڑے تھے، وہ ساتھ میں تھے. میں نے کہا عباس لگتا ہے مکہ میں کوئی بڑا انقلاب آنے والا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا وہ میرا بھتیجا ہے محمد، اس کا کہنا یہ کہ اس پر جبریل اترتے اور یہ ان کی طریقہ عبادت ہے، نماز پڑھ رہے. تو وہ جو دائیں طرف ہے وہ بھی میرا بھتیجا ہے، ابو طالب کا بیٹا علی، اور یہ جو ہے یہ ان کی محمد کی بیوی خدیجہ، اور وہ خود محمد کھڑے. ان کا کہنا یہ کہ ان پر وحی اترتی ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی. یہ عتیق سندھی کہتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں چوتھا پیچھے کھڑا ہو جاؤں جا کے. بعد میں مسلمان ہوئے تو کہتے تھے کاش میں نے اپنی دل کی بات مان لی ہوتی تو چوتھا مسلمان میں ہی ہوتا تھا. وقت کی بات گزر جاتا ہے. یہ حضرت خدیجہ تھے اس زمانے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین اور تسلی اور طاقت اور ہمت کا سب سے کامیاب تھا. فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مکے والوں نے مجھے گالیاں دی ہوں، مجھے دھتکارا ہو، مجھے مارا پیٹا ہو، مجھے جھوٹا کہا ہو، مینٹلی فزیکلی مجھے اذیت پہنچائی ہو. اور خدیجہ نے جب میری ڈھارس بندھائی ہو تو میری ہمت نہ بندھی ہو، ایسا نہیں ہوا تھا.
یہی ہوتا تھا. سارا زمانہ آپ کی مخالفت میں آپ کو جھوٹا کہتا، ساحر کہتا، کاہن کہتا، مجنون کہتا، پاگل کہتا، جھوٹا کہتا، انکار کرتا آپ کا، دھکے دیتا. آپ ٹوٹ کے بکھر کے آتے تھے. ارے یہی لوگ کل تک مجھے سچا کہتے تھے، آج مجھے جھٹلا رہے. یہی لوگ مجھے امانتدار کہتے تھے، اب اللہ کے معاملے میں بے ایمان کہہ رہے ہیں. اسی مکہ کی وادی میں میری عزت تھی، میرے سے امیدیں لگائی گئی تھی، اب یہی لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں. ٹوٹ کے بکھر کے آتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خدا کی قسم یہ آپ کو پھر جوڑ کر سکھا کر دیتی تھی، جس کو خراج محبت پیش کیا اللہ کے رسول نے. ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا ہے کہ جب بھی لوگوں نے مجھے تانے تکنے تمسخر کیے ہیں، جھٹلایا ہے، مجھے مارا پیٹا ہے یا مجھے اذیت دی ہے اور خدیجہ نے میری ڈھارس بندھائی ہو، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میری ڈھارس نہ بندھی ہو. مجھے فوراً تسلی ہو جاتی ہے. خدیجہ کے 2 جملوں سے میری تسلی ہو جاتی ہے. ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی جاتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے. ایک جملہ کہا خدیجہ نے، اے اللہ کے رسول دنیا میں کون سا رسول ایسا آیا ہے کہ جس کا تمسخر نہ اڑایا گیا ہو. ہمت آ گئی ایک ہی جملے میں. اے اللہ کے رسول دنیا میں کون سا نبی آیا ہے جس کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو. مطلب یہ تو آپ کے نبوت کی سچی دلیل ہے کہ آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہمت آ گئی، طاقت آ گئی. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابو بکر، عثمان، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، عبد الرحمن بن عوف کو تیار کر رہے تھے، جو ٹیم تیار ہو رہی تھی، جو امت تشکیل پا رہی تھی، اس کے پیچھے طاقت تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی. اور مبارک ہو، رحمت ہو ہماری طرف سے، اللہ لاکھوں لاکھ سلام ہو اس پاک ہستی پر، اس پاک روح پر کہ جس کے مال اور جس کے جسم اور جس کے جان اور جس کی ہمت اور طاقت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کو طاقت پہنچائی. وہ ہماری ماں ہے اور ہمارے سلام کی، ہماری طرف سے رحمت کی مستحق. ساری دولت اپنا سارا سرمایہ لگاتی ہے. ایک بار ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹ کے بکھر کر کے بالکل پریشان حال ہو کر کے آئے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا دور سے، آج بہت کچھ ہو گیا. آ کے بیٹھے پوچھنے لگے پسینہ وسینہ. کچھ نہیں کہا کیا ہوا، چھیڑیں گے وہ سب جانتی تھی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے رسول میری خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں گئی. ذہن بڑھ گیا. چھوٹے جملے کتنی جہاں دیدہ عورت ہے، ان کا رخ ان کے غصے کا ادھر پھیر گیا اپنی طرف. میری خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں. ارے نہیں خدیجہ تم ایسا کیوں پوچھ رہی تھی؟ اور وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھٹک کے رک گئے کہ اللہ مطلب کہنے کا یہ ہے ان کے، میرے شوہر زمانہ تم کو ٹھکرا ہے، میں تو اپنائے ہوئے ہوں، میں نے ہوا تمہارے ساتھ. یہ چیز جو تھی یہ اس پاک باز عورت کی علامت ہے جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول نہیں سکے. غلطی سے، بہت بڑی غلطی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ نے حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد جب دیکھا کہ اللہ کے رسول اتنی محبت سے ذکر کرتے ہیں خدیجہ کا کہ سوکن کی حیثیت سے دل میں ان کے کچھ ہونے لگا. کچھ سمجھو نا، کچھ ہونے لگا. اپنے آپ کو کماری سمجھتی تھی، حسین سمجھتی تھی، ذہین تھی سب یہ. لیکن اللہ کے رسول اپنی تمام بیویوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ذکر اس شان کے ساتھ کرتے تھے. دیکھتی تھی حضرت عائشہ کی وفات کے بعد بھی اتنا وفاؤں کا یاد رکھنے والا کہ بکری ذبح ہوئی ہے تو پہلے اپنے گھر سے پہلے حصہ لگا دیا، یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کا، یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کا، یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کا، یہ ان کے فلاں پڑوسی کا، لے جاؤ پڑے جاؤ. اور کوئی اگر حضرت خدیجہ کی کوئی سہیلی اللہ کے رسول کی خدمت میں آ جاتی تھی تو آپ کھڑے ہوتے تھے، اپنی چادر بچھاتے تھے، میری خدیجہ کی سہیلی آئی وفات کے بعد. کیا یہ خراج محبت ہے. چھڑ گئی ایک دن حضرت خدیجہ کے ذکر پر حضرت عائشہ کہیں گے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو ان سے اچھی بیویاں دے دی ہے نا، کماری دے دی، حسین دے دی،
وہ بوڑھی تو تھی، کیا کہا؟ غلطی سے نکل گیا ان کے منہ سے، بوڑھی تو تھی، اب اللہ نے آپ کو ان سے اچھی کنواری دے دیا، خوبصورت دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال بھپکا ہو گیا۔ آپ کھڑے ہو گئے، نہ صرف آپ کھڑے ہو گئے بلکہ آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کہ کبھی حد درجہ جذبات میں ہوتا تھا، آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہا کیا بولتی ہو عائشہ؟ مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں ملی، خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے بہتر بیوی نہیں ملی۔ جب سب نے جھٹلایا تھا مجھے تب انہوں نے میری تصدیق کی تھی، جب سب نے مجھے محروم رکھا تھا تب انہوں نے اپنا مال مجھے دیا تھا، اور جب کوئی میرا پرسان حال نہیں ہوتا تھا تب وہ مجھے تسلی اور ہمت دیا کرتی تھی۔ مجھے ان سے پاک باز اور ان سے بہتر بیوی کبھی نہیں ملی۔ ایسا کیسی کان پکڑ لیا میں نے اللہ کے رسول کی حیرت سے دیکھ کر کے، ڈر گئی اتنی زیادہ کہ اب میں کبھی سوائے خیر کے حضرت خدیجہ کا ذکر نہیں کروں۔ اس وفا کے پتلی کے یادگار کو اللہ کے رسول نے ہمیشہ اپنے دل سے لگائے رکھا۔ حضرت زینب کا نکاح حضرت خدیجہ نے ابو العاص سے کر دیا تھا، یہ بڑے داماد تھے اللہ کے رسول۔ حالات کچھ ایسے بنے کہ ابو العاص بدر کی لڑائی میں اللہ کے رسول حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بدر کی لڑائی میں مدینہ ہے اور مشرکین کی طرف سے آئے اللہ کے رسول سے لڑنے کے لیے، یعنی داماد سسرے کی فوج سے لڑنے آئے۔ یوم الفرقان یوں ہی تھوڑی کہا گیا ہے، جنگ بدر کو یوم الفرقان یہی تھوڑی کہا گیا ہے۔ ادھر سسرا ہے، ادھر داماد ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر باپ ہے، ادھر چچا ہے، ادھر بھتیجا ہے، ادھر ماموں، ادھر بھانجا ہے، اپنے اپنوں کے خلاف کھڑے ہوئے صرف اسلام کی نسبت پر۔ آج تک یہی ہے، اس کو یوم الفرقان کہا گیا، آپ کو باطل کی، اور اسے کہا گیا جو اس جنگ میں شریک ہوا اسے اگلے پچھلے معاف مغفرت یافتہ ہے، اس سے کوئی سوال و جواب نہیں۔ تو ابو العاص گرفتار ہو کر کے بدر کی لڑائی میں آئے، یہ بھی باندھ دیے گئے کھمبے۔ سب سے پوچھا جانے لگا بھئی آپ کے پاس ذریعہ فدیہ سامان کیا ہے جس کی بنیاد پر آپ کو چھوڑا جائے؟ تو ابو العاص نے کہا میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے، میں گھر بھیجتا ہوں۔ تو زینب کو بڑی محبت تھی دونوں میں، زینب اور ابو العاص نے زینب کو لکھا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، تم وہاں سے کچھ بھیج دو، تمہارے باپ کا قیدی ہوں ہے، سامان دے کے چھوٹنا ہے، بھیج دو۔ تو زینب کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچا، اپنا ہار بھیج دیا۔ یہ ہار حضرت خدیجہ نے ودا ہوتے وقت بیٹی کو دیا تھا، بڑی بیٹی تھی نا، بڑی بیٹی کو وہ ہار جو خود پہنا کرتی تھی حضرت خدیجہ، وہ حضرت زینب کو دے دیا تھا جب بیٹی رخصت ہو رہی تھی۔ وہی ہار حضرت زینب نے سامان کے طور پر مدینہ بھیج دیا کہ میرے شوہر کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ ہار جب اللہ کے رسول نے دیکھا تو کیا پوچھتے ہو، کیا دیتی ہوگی، مرحومہ شوہر، ساری وفائیں، ساری خدمتیں، ساری ان کی شخصیات، سارا ان کا ایثار، سب کچھ سامنے آ گیا۔ کچھ بول بھی نہیں پا رہے تھے آپ۔ صحابہ کرام نے بے چینی محسوس کی کہ اللہ کے رسول آپ ہار کو دیکھ کے کچھ بے چین ہیں۔ کہا اگر آپ لوگ برا نہ مانیں تو ابو العاص کو چھوڑ دیں اور یہ ہار مجھے دے دیں، یہ میری مرحومہ بیوی خدیجہ کی نشانی ہے، اس سے میں اس میں مال غنیمت میں دیکھنا اچھا نہیں لگ رہا مجھے۔ کیا یادگار تھی، کتنا یاد کرتے ہوں گے اللہ کے رسول۔ ٹھیک ہے آپ کو بیویاں اور بھی ملی، لیکن خدیجہ، شاہ ابی طالب نے جب 10 سال قید رہے اسلام کی خدمت کے لیے، خدیجہ کی پرسنالٹی اور شخصیت کم نہیں تھی۔ آپ کے تجارتی تعلقات اتنے عظیم تھے کہ ہمت نہیں ہوتی تھی کوئی آخری قدم اٹھانے کی لوگوں کی، باتیں کتنا، تانے کتنا، طنز کرنا، دھکا دے دینا، یہ سب ہوتا تھا، ابو جہل وغیرہ کرتے تھے، لیکن کوئی آخری قدم اس لیے نہیں اٹھا سکتے تھے کہ ایک طرف ابو طالب تھے اور ایک طرف حضرت خدیجہ کی شخصیت تھی، اور حضرت خدیجہ کا احسان شاید ہی مکہ میں کوئی ایسا ہو کہ جس کے اوپر نہ رہا ہو کاروباری بنیادوں پر، اس لیے لوگ دبتے بھی، اور یہ اثر اور رسوخ اسلام کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ استعمال کر رہی تھی۔ آپ
پردے کی آیت نہ اتری تھی مکے میں، اس کے باوجود بھی مکے کے تمام عورتوں کے ایمان کی سمبل بن چکی تھی خدیجہ۔ سمیہ میں جو جذبہ شہادت آیا، جو مکہ کی عورتوں میں ابتدائی زمانے میں جو مر مٹنے کی کیفیت پیدا ہوئی ان کے ایمانوں کے اندر، یقین کے اندر، وہ حضرت خدیجہ کے یقین کو دیکھ دیکھ کر پیدا۔ اس چراغ سے وہ چراغ جلے، اس یقین سے وہ یقین پیدا ہوا۔ میری ماں اور بہنوں، لوگ تو کیڑے مکوڑوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں، مرتے رہتے ہیں۔ تمہارا ایمان دیکھ کر کے کسی کا ایمان روشن ہو جائے، تمہارا یقین دیکھ کر کے کسی کے یقین میں تازگی آ جائے، تمہاری صداقت اور سچائی کو دیکھ کر کے کسی کے اندر پاک بازی پیدا ہو جائے، یہ تمہارا معراج۔ اللہ ہوتے تو پیدا ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح بنتے رہتے ہیں۔ جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی شاہ ابی طالب نے 3 سال شوہر کے ساتھ اس حال میں گزارے کہ سارا سرمایہ لٹ گیا، بچے پریشان ہو گئے، مگر زبان پر حرف شکایت نہیں کہ میں اتنا اپنے باپ کے گھر سے لے کر کے آئی تھی، تمہارے لیے اتنا سب ہم نے کر دیا، اب یہاں کیا گھاس کھلانے کے لیے شاہ ابی طالب۔ شاہ ابی طالب یاد رکھیے یہ بنو ہاشم کا ریزرو علاقہ تھا، کبھی سنتے ہیں آپ شاہ ابی طالب تو ریزرو علاقہ یہ اسی میں محصور کر دیے گئے۔ سن 10 نبوی میں جب یہ معاہدہ ختم ہوا، یہیں پر حضرت خدیجہ کی وفات ہوگی اسی حالت میں۔ میں اور واقعات بتاتا، لیکن ظاہر ہے کہ اگر میں اتنے تفصیل کے ساتھ بتانے لگا تو ظاہر ہے کہ اور بہت سے جو آنے والے ہیں ان کے لیے وقت کم پڑ جائے گا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شاہ ابی طالب نے اسی محصور حالت میں جب 3 سال تک سماجی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ مسلمانوں کا چل رہا تھا اور مسلمان واقعتاً کھجور کے کوپل کے کولے کولے پتے کھا کر کے زندگی گزارنے پر مجبور تھے، سارا سرمایہ ختم ہو گیا تھا، سب کچھ۔ خود حضرت خدیجہ بھی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ حضرت رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کو لے کر کے یہیں پر محصور تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے چین تھے، پریشان حال تھے۔ اسی حالت میں حضرت خدیجہ کی وفات اسی مقام پر ہوئی، 65 سال کی ہو گئی تھی۔ 25 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت میں گزارے، نوٹ کر لینا۔ جب اللہ کے رسول کے احوال عقد میں آئی تو 40 سال کی تھی، 25 سال آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارے۔ وہی طرح 10 سال نبوت کے بعد اور 15 سال نبوت سے پہلے، اس طرح 25 سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا طویل عرصہ کسی بیوی نے آپ کے ساتھ نہیں گزارا، اور یہ ریکارڈ ہے کہ عرب میں تعدد ازدواج یعنی کئی شادیاں کرنے کی کیسی رہنے کے باوجود بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفا کی پتلی کا لحاظ رکھا کہ آپ کی زندگی میں کبھی کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں، اس لیے سے سوچا بھی نہیں۔ مقام جہون یا مقام حجون، صحیح مقام حجون ہی ہے، وہاں دفن نہیں آتا۔ کیا تعلق ہے؟ تعلق یہاں بھی بتاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے تو سب لوگوں کے قیام کے خیمے لگ رہے تھے، کہیں کسی کا لگ رہا تھا، کہیں کسی کا لگ رہا تھا، کہیں کوئی لگا رہا تھا۔ حالانکہ آپ کا گھر موجود تھا آپ کا ذاتی مکہ میں، لیکن آپ نے خیمے میں رہنا زیادہ پسند کیا۔ تو ایک جگہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا میرا خیمہ یہاں لگا دینا۔ نالا تھا، کہا یہاں لگا دینا، کہہ کر کے آپ دوسرے انتظامات دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ اب جن لوگوں سے کہا تھا کہ خیمہ یہاں لگانا میرا، تو انہوں نے دیکھا کہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، بارش اگر تھوڑی ہو گئی تو نالا بہ کر کے یہیں آئے گا پانی، تو خیمہ اٹھا کر کے دوسری طرف لگا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو دیکھا کہ وہاں خیمہ نہیں جہاں آپ کہہ کے گئے تھے، تو آپ نے کہا کہ بھائی میں نے کہا تھا یہاں خیمہ لگاؤ، یہاں کیوں لگایا؟ کہا اللہ کے رسول اگر بارش ہو گئی رات میں تو نالا بھر کے یہیں آپ کے خیمے میں سے گزر کے جائے گا، وہاں پتھر وتھر پڑے ہوئے ہیں، آرام کہاں کریں گے آپ؟ کہا نہیں یہی لگا۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی خاص بات ہے؟ کہا ہاں یہ میرے خدیجہ کی قبر، الفاظ سے آپ یہ میرے خدیجہ کی قبر، کیا خراج محبت ہے، بھولے نہیں آپ۔
جب آپ فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو بھی نہیں بھولے آپ. ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا آپ نے. ہمیں بھی اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ایک ایسی بندی گزری ہے کہ جس کے مال نے، جس کے سرمایہ نے، جس کی ہمت نے، جس کی طاقت نے اسلام کے رگوں میں لہو بن کر کے دوڑنے کا کام کیا ہے. ان کی اسپرٹ ہمارے اندر ہے. اللہ ہم کو رات کو توفیق دے. بہنوں ان کو لے کر کے جائیے. مال تو آپ کے پاس بھی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مگر نہ آپ کی گود میں فاطمہ ہے، نہ آپ کے نواسوں میں حسن اور حسین. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سرمایہ جو آپ کے گلے کے ہار بنا ہوا ہے، جو آپ کے ڈرائنگ روم اور آپ کے ویٹنگ روم میں ہے، وہ کبھی اسلام کے سلسلے میں کام نہیں آیا. کبھی آپ کے اندر یہ طرف نہیں پیدا ہوئی کہ کاش میرا کوئی مال اللہ کے راستے میں لگ جاتا تھا. اپنے شوہروں سے وہ مسلح کا ساتھی بنے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. مسلح کے ساتھی بنے. ان کے اندر یہ اسپرٹ پیدا کی، اپنے بچوں میں وہ بات پیدا کی. یہ زینب، یہ رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ فاطمہ، ان کو تربیت کس نے کی؟ کس نے پالا پوسا بڑا کیا؟ اور کس نے ان کے اندر اسلام کی روح پھونکی؟ اور کون سمبل بن گیا مکہ کے ان 10 20 50 عورتوں کا کہ جن کے ایمان کو دیکھ کر کے ان کے ایمان میں روشنی پیدا ہوتی تھی، اور جن کی ہمت کو دیکھ کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھارس بنتی تھی. بال بچوں کو سنبھالا. اللہ کے رسول آپ باہر کی دنیا میں کام کرتے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب کی برابر بھی تھوڑی سی بھی فکر نہیں ہونے دی. گھر بار اپنے ہاتھ میں لے لیا، گھر بار اپنے ہاتھ میں لے لیا، اللہ کے کاموں کے لیے فارغ کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کام کرنے والوں کو ایسی بیویاں عطا فرمائے. کہاں دیکھو جب دیکھو مسجد میں پڑے رہتے ہیں، جب دیکھو یہ کرتے رہتے ہیں. کچھ نہیں آتا ہے. کچھ میری طرف بھی دیکھو. یہ ڈائلاگ بے دینوں سے ہو سکتے، یہ بے دینوں کے ہو سکتے. ہم آج ان کو یاد کر رہے ہیں تو صرف اسی لیے تو یاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے یادگار کارنامے چھوڑے ہیں. ورنہ پتہ نہیں کتنے ہیرے غیرے نتو خیرے آئے مرے ختم ہو گئے، ان کی کہانی بھی نہیں، ان کا قصہ بھی نہیں، کوئی یاد بھی نہیں کرتا. آج ہم ان پر صلاۃ و سلام کی داریاں اگر پیش کر رہے ہیں تو اس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں جو کر گزرے ہمارے لیے کچھ. وہ اگر وہ سمانا جلاتے تو روشنی ہم تک کیسے آتی تھی؟ وہ اگر اپنا مال نہ لگاتے تو دین ہم تک کیسے آتا تھا؟ آنے والی نسلوں کو دین دینا، ایمان دینا، اور ایسے وقت میں اپنے آپ کو کھپا دینا اللہ کے کام کے لیے، یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا کارنامہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات سے اتنے بے چین ہو اٹھے کہ آپ نے اس سال کا نام، جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، عام الحزن رکھا، غم کا سال. کیا نام رکھا؟ نام ہی اس کا سیرت کی کتابوں میں سن 10 نبی جس سال حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی عام الحزن کر کے موجود ہے، غم کا سال. یہ میرے غم کا، میری 63 سالہ زندگی میں غم کا کوئی اگر سال آیا ہے تو یہ ہے. میں طائف گیا، مجھے پرواہ نہیں، مارا گیا، زخمی ہوا، احد میں میرے اوپر ڈھال چلے، تلوار چلے، خون بہا، میرا زخمی ہوا، دانت ٹوٹ گئے. میں نے اپنے 3 بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا. یہ میرے غم کا سال نہیں. میرے غم کا سال وہ ہے جس سال خدیجہ مجھے چھوڑ کے چلی. کیا محبت ہوگی؟ یہ کون سی محبت ہے؟ وہ سچوری محبت نہیں ہے جو سڑکوں پہ نظر آتی ہے. یہ وہ محبت نہیں ہے جو ساری اور بلا وضو میں پیدا ہوتی ہے اور اس کے بغیر ختم ہو جاتی ہے. وہ رہی تو پیدا ہوئی، نہیں رہی تو ختم. یہ وہ محبت نہیں ہے کہ پیٹ بھرا رہا تو وہ محبت رہی، پیٹ خالی ہوا تو وہ محبت ختم، شکایتوں میں بدل گئی. یہ وہ محبت نہیں ہے. ارے یہ تو وہ عظیم محبت ہے جو جنت تک جاتی ہے اور جنت تک لے جاتی ہے. میرے لیے غم کا سال وہ ہے 63 سالہ میری زندگی میں جس سال خدیجہ مجھے چھوڑ دی. کبھی دخواتے رہتے تھے اللہ کے رسول پر، کام رک گیا. سب سے بڑی فکر یہ تھی کام رک گیا. کوستے تھے آپ. خولا بن حکیم کو اللہ جزائے خیر دے. تب محسوس کیا کسی کے درد کو محسوس کرنا بھی بڑی بات ہوتی. جیے عشق میں آسرا دینے والے، مجھے بھیڑ میں راستہ دینے والے. درد شناس بہت کم ہوتے ہیں اور درد کو ہوا دینے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. خولا بنت حکیم نے آگے کہا اللہ کے رسول بہت دنوں سے آپ کو ملول دیکھ رہی ہوں، پریشان حال ہو گئی آپ. خدیجہ کی وفات نے اتنا توڑ دیا آپ کو. کہا ہاں خولا، چھوٹے چھوٹے بچے ان کی نگرانی کی وجہ سے کام نہیں ہو پا رہا.
اللہ کام کا دباؤ ہے، بچیوں کے تقاضے ہیں، ان کو چھوڑ کے باہر نکل نہیں سکتا، کام ہو نہیں پا رہا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول تو دوسری شادی کے لیے میں کوشش کروں آپ کے۔ تو آپ کا اچانک خیال آیا کہ گھر کے پرورش بچیوں کی بات سیدھے ہاتھوں ہی ممکن نہیں ہو پائے گی، اس کے لیے تجربے کار جہاں دیدہ عورت کی ضرورت ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون؟ تو کہا سودا کے شوہر انتقال کر گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول سودا کے شوہر سکران بن عمرو 25 مسلمانوں میں سے تھے، ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، وہاں سے آئے تو دکھ سہ نہیں پائے، بیمار ہوئے، وفات پا گئے۔ آپ کا سہارا ملے گا تو سودا کو ایمان بھی سنبھل جائے گا، وہ سہارا مل جائے گا، اور ان سے بہتر آپ کے گھر کو سنبھالنے والی میری نگاہ میں اس وقت نہیں ہے کوئی۔ تو کہا ٹھیک ہے جیسا مناسب سمجھو کرو۔ تو بچیوں کی پرورش اس وقت اہم تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں۔ فاطمہ بالخصوص بہت چھوٹی تھی، ان سے تھوڑی بڑی تھی حضرت ام کلثوم 1.5 سال کی بڑی تھی، ایسی حضرت رقیہ تھی، یہ سب چھوٹی چھوٹی تھی۔ ان کی نگرانی، ان کی پرواز، ان کی ضرورتیں، ان کے تقاضے ایک عورت کی اچھی طرح سمجھ سکتی۔ سمجھ گیا نا بھائی؟ ایسے سودا سمجھ گیا نا؟ نام سے کچھ بولو تو، نام سے بولو سودا کے معنی بولو نا۔ کالی پرسنالٹی وہی تھی ایسے سودا کی۔ سن لو اچھی طرح، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں جہاں حضرت عائشہ جیسی حسین ہے، وہاں ایسے سودا جیسی بے ڈول جسم کی مالک مشہور ہے۔ لمبا قدم تھا، پھیلا ہوا جسم تھا، اتنا لمبا قد کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ دور سے پہچان نہیں جاتی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی تھی مذاق میں ان سے، توکن سے مذاق کرتی تھی، سودا تم کہیں بھی چلی جاؤ پہچانی جاؤ گی۔ بڑے بدن کی تھی، چوڑے بدن کی اور لمبی تھی، اور نام سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ کیا ہونی شکل و صورت۔ حضرت خدیجہ میں تو مال بھی تھا، جمال بھی تھا۔ حضرت سودا 50 سال کی تھی، نہ مال تھا نہ جمال تھا۔ بولو سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ مثال چھوڑ کر کے گئے اپنی امتیوں کے آگے کہ صرف مال اور جمال کے ہی پیچھے نہ پڑو، کچھ ضرورتیں اور تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ سودا جیسی بھی بیوی بن سکتی ہے، تو کامیاب بیوی بن سکتی ہے نا بھائی؟ ایک مثال ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہماری بہنوں کو بھی ناگوار نہیں گزرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بنایا ہے کسی کو سودا جیسا تو ہر اچھی بات ہے، اس کے اندر کا گن دیکھنا چاہیے۔ حضرت سودا نے حضرت خدیجہ کے بعد جو اللہ کے رسول کا گھر سنبھالا تو واقعی ایسا لگا کہ جیسے انہی کا حق تھا، یہی سنبھال سکتی تھی۔ کسی کمی کا احساس نہ ہونے دیا فاطمہ کو کہ خدیجہ چلی گئی، نہ ام کلثوم کو احساس ہونے دیا کہ دوسری ماں آ گئی ہے جو پہلی ماں کی ٹوکر۔ پوری ذمہ داریاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی سنبھالی۔ بڑے بھرے بدن کی تھی، قد و قامت بہت اونچا تھا، کنک مزاج بھی تھی اور خوش مزاج بھی تھی، یہی بڑی عجیب بات ہے۔ غصے والی بھی بہت تھی اور خوش مزاج بھی بہت تھی۔ ان کے پہلے شوہر تھے سکران بن عمرو، مسلمان ہوئے، ایک حدیث تھی، دونوں نے قدیم الاسلام۔ ان کے ایک بیٹے تھے تو جنگ جلولہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شہید ہو گئے تھے، بعد میں بہت کام کیا، اور اللہ کے رسول عبد الرحمان نام تھا ان کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تربیت میں لے لیا، بچہ لے کر کے آئے۔ تو یہاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ اور یہ حضرت عبد الرحمان جو ان کے بیٹے تھے، ان کی پرورش کسی گھر میں ہوتی۔ یہ حضرت سودا کے ساتھ آئے عبد الرحمان چھوٹے تھے اور بیمار رہا کرتے تھے، بعد میں بہت اچھے ہوئے، بہت اچھا کام کیا عبد الرحمان ابن عمرو سکران نے جنگ جلولہ میں بڑی بہادری کے ساتھ ایران کے مقابلے پر کارنامے انجام دیے۔ یہ پرورش، یہ چیزیں ذہن میں رکھیے کہ ایک ایک چیزیں ہیرے کی طرح کہاں جڑتی چلی جا رہی ہے کے اندر۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب عقد میں آئی تو 50 سال کی تھی۔ کتنے سال کی؟ 50 سال کی تھی، بے ڈول جسم تھا،
बेडोल जिसमें इसलिए कह रहा हूँ, मोटा भद्दा जिसको आप कहते हैं, लंबा चौड़ा, और मिजाज में गुस्सा भी काफी था। और उम्र कितनी थी? हिम्मत है किसी की? हिम्मत है किसी 50 साल औरत से शादी करने की, निकाह करने की? है? क्योंकि यहाँ सारे तकाजे दीन के थे, दुनिया का कोई तकाजा नहीं था। मैंने कल की बात जो कही है ذہن में रखो उसको, कि यहाँ निकाह नबूवत को संभालने के लिए हो रहा है, रूहानियत को इस्तेमाल करने के लिए हो रहा है। ये सारे निकाह दीन के तकाजों और आखिरत के लिए हो रहे हैं। औरत का इस्तेमाल महफिलों के लिए नहीं, मजलिसों के लिए नहीं, बिस्तर के लिए नहीं, ब्रह्मचारियत के लिए नहीं, औरत का इस्तेमाल रूहानियत के लिए, रूहानी इर्तिका के लिए, दीन के लिए, आखिरत के लिए, जन्नत के मुआविन और रफीक़-ए-कार के हैसियत से। और उसने हज़रत सौदा बिन्त ज़मा फिट बैठी अपने पेलो खिदमत से हज़रत खदीजा की जगह पुर कर दी। जैसी एक पक्के उम्र की औरत की जरूरत होती है नौखेज बच्चे को संभालने के लिए, वो पूरा काम अंजाम दिया। मिजाज में गुस्सा बहुत था, लेकिन थी बहरहाल हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी। और भी बीवियां आई, उनके साथ भी मिली, खुश थी, ख्वाहिश रहती थी कि अल्लाह के रसूल को खुश रखूं। 60 साल की उम्र में भी ख्वाहिश थी कि अल्लाह के रसूल को खुश रखूं। दज्जाल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को बहुत डराया करते थे। रिवायत के अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल इतना डराते थे कि ऐसा लगता था जैसे दज्जाल अभी निकल ही रहा हो। तो एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया दज्जाल के बारे में। ऐसे आयशा कहती हम लोगों को लगा कि दज्जाल जैसे अभी निकल करके, इतने खतरनाक अल्फाज में अल्लाह के रसूल ने वार्निंग दी दज्जाल की कि हमें लगा कि दज्जाल यही कहीं मदीने के आसपास है, निकल के कहीं ऐसा न हमला कर दे। अच्छा, उसी दिन अपने शौहर को खुश करने के लिए 60 साल सौदा बिन्त ज़मा रात के लिबास में बन ठन के आई। ऐसे आयशा चपटा बैठी हुई थी, इशारे में देख रही हो बड़ी बीवी को, कैसे बनी सनी के लिए आ रही है। बनी सनी किस लिए थी? शौहर की निगाह मोहब्बत और निगाह तवज्जो हासिल हो जाए, सलाम हो उस बनने और करने पर जो शौहर को खुश करने के लिए। आसान मिजाज में तनक मिजाजी थी, बुढ़ापा था, जरा ऊंचा भी सुनने लगी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मोड़ पर इनके गुस्से और इनके तनक मिजाजी से यह ख्याल कर लिया था कि अब इनको इलाजा कर दूं, सलाम दे दूं। ऐसे जिब्रील आए, कहा अल्लाह के रसूल सौदा तहज्जुद गुजार, बचा लिया सौदा को उनके तहज्जुद में, अल्लाह से मोहब्बत करती है, बचा लिया सौदा को अल्लाह की मोहब्बत में। ऐसे सौदा को मालूम हुआ, कहा अल्लाह के रसूल ऊंचा सुनने लगी हूँ, बुढ़ापा आ गया है, आपका साथ नहीं दे पाऊंगी, मुझे मालूम है, मैं अपने रात की बारी आयशा को देती हूँ। रिश्वत भी बड़ी भारी दिया था। अल्लाह के रसूल को मालूम था, सौदा को मालूम था कि अल्लाह के रसूल की सबसे चहेती बीवी आयशा है, तो रात की बारी जो है उनको दे देंगे। अल्लाह के रसूल बूढ़ी हो चुकी हूँ, वैसे भी कौन सी खूबसूरत हूँ, ऊंचा सुनती हूँ, तकाजे पूरे नहीं कर सकती, गुस्सा भी है मेरे मिजाज में, आपके लायक नहीं हूँ, बस इतना चाहती हूँ आखिरत में और जन्नत में आपके बीवी के नाम से पुकारी जाऊँ, दुनिया और आखिरत में, बस इतना ही चाहती हूँ, बाकी सब मैं अपना आयशा को देती हूँ। सलाम हो सौदा के उस जज्बे पर, बस आपकी बीवी बनकर के पुकारी जाऊँ दुनिया और आखिरत में, बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ आपके लायक बड़ी हमा थोड़ा मिजाज में गुस्से के बावजूद भी अल्लाह के रसूल को खुश करना जानती थी। कभी कभी तो ऐसा जुमला कह जाती थी कि अल्लाह के रसूल देर तक हंसते रहते थे और याद करते थे उस जुमले को हंसते थे। एक दिन देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा बहुत ही ज्यादा कबीरा खातिर बैठे हैं यार, किसी बात से नाराज थे, किसी मामले में कहने लगे अल्लाह के रसूल रात में मैं आपके पीछे तहज्जुद पढ़ रही थी, आपने लंबी रात की खड़ी रही, हालांकि बुढ़ापा था, वो खड़ी रही, मगर आप जब रुकू में चले गए तो इतना लंबा रुकू कर लिया आपने
کہ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میری نقیر پھوٹ جائے گی, میں تمام رکوع ناک ہی پکڑے رہی تھی کہ میرے ناک سے نقیر نہ پھوٹ جائے. اور اس حیات میں انہوں نے یہ جملہ کہا کہ اللہ کے رسول جب آپ نے رکوع کیا تو اتنا لمبا رکوع کیا کہ مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ میری نقیر نہ پھوٹ جائے, ناک سے خون نہ بہنا. اس لیے تمام رکوع کی حالت میں رکوع میں تو رہی لیکن ناک بند کے نہیں پکڑ رہی تھی. اور اس حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ بے ساختہ اللہ کے رسول ہنس پڑے. کبھی کا خاطر غمگین یا کسی اور حال میں ہو بیوی خوش کر دے تو یہی تو مفہوم ہوتا ہے بیوی کا, اور کیا رہتا ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کسی نے کہ اللہ کے رسول ایمان والی بیوی کی علامت کیا ہے؟ کیا جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے, جھڑولے شاہ بنے ہوئے نہ ہو, تناؤ میں نہ رہے اور تناؤ میں مبتلا کر دے. اور خدا نخواستہ کسی وقت اگر سنڈے منڈے کو یا سیٹرڈے سنڈے کو یا ویکینڈ پر یا کسی جمعگی وماگی میں یا کسی تقریب وغیرہ میں دیکھا کہ ذرا شوہر آج موڈ میں ہے تو ان کو بھی سوجی لاؤ سارے مطالبے تقاضے اسی وقت رکھ دے, موڈ میں ہے. یہ نہیں کہ چلو موڈ ہے بیچارے کا تو کم از کم کچھ نہیں تناؤ میں رہا ہوگا ہفتے بھر, تو اس کا تناؤ دور ہونے دو, لاؤ سارے تقاضے جتنے ہیں نا ہفتے بھر کے, وہ بھی ممانی کے, خالہ کے, پھپھو کے, نندا کے, سارے تقاضے لا کے رکھ دو کیونکہ موڈ میں آیا ذرا. ارے ذرا بیوی بننا سیکھو, بڑا مشکل ہے بیوی بننا, رفیق حیات بننا, اور اس سے زیادہ مشکل ہے رفیق دین بننا, رفیق جنت بننا, اس سے زیادہ مشکل ہے. بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے تب جا کر کے یہ بات پیدا ہوتی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے, میں دیکھتا ہوں اکثر جو کبھی میرے پاس روحانی علاج کے لوگ آتے ہیں اس میں اکثر میں کیس دیکھتا ہوں, شوہر حوالہ بنا کر رہا ہے, اچھا بھلا ہے, دماغ کام کر رہا تھا, کاروبار تھا, نہیں کر رہا. ریزن دیکھا گیا تو پیچھے تو نکلا ماں اپنے طرف کر رہی ہے میرا ہی بن کے رہنا, بیوی اپنے طرف تعریف کر رہی کرنی دھرمی میرا ہی بن کے رہنا, میرا بننا میرا پابند رہنا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا اس کا دماغ بند ہو کر کرے گی. ختم کر لیا اپنے بیٹے کو ماں نے اور ختم کر لیا اپنے شوہر کو بیوی نے, گھر چکر بن کر کے رہ گیا, اس کو پوچھ نہیں رہا کہ آگے کیا دیکھیں, کیونکہ تمام کرنی بھرنے والے کے پاس گیا, ہر ایک چیز یہی کیا کہ بند جائے, میرا بس بنا رہا ہے میرے کھیت سے بن گیا تو دماغ بھی بن گیا, کہتے وہی بن جاتا, کاروبار بن جاتا, برکت ختم ہو جاتی, ہر چیز بن جاتی, پھر سوچ بن جاتی, دماغ بن جاتا, کاروبار بن جاتا, اچھا بڑا چلتا ہوا آدمی رک جاتا. جو بنے گا تو ایسی چیز تھوڑے بنے گی, سب بنے گا. پھر اپنے گھر کا ستیاناش کرنے والی یہ خود ہوتی ہیں مائیں بھی اور بیویاں. اس کا شوہر بنا مت ہو اس کو. میں بول رہا ہوں بیڈ پارٹنر بننا بہت آسان ہو جاتا ہے, مسلح پارٹنر بننا بہت مشکل ہوتا ہے. دین کا پارٹنر بناؤ انشاءاللہ, جب اس کے کوئی حق تلفی ہو رہی ہوگی تو تمہاری زبان سے جب ایک لفظ نکلے گا اللہ سے ڈرو, کافی ہو جائے گا اس کے لیے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ بیوی یہ کوشش کرے کہ شوہر اللہ سے ڈرنے والا بنے اور شوہر یہ کوشش کرے کہ بیوی اللہ سے ڈرنے والی بنے, دونوں ایک دوسرے کی امانت کی رعایت اور خیال کرنے والے ہوں. تو مختصر طور پر آج ہم نے حضرت سودا بنت زمعہ کا بھی بیان کر دیا. بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویوں میں سے تھی. اندازہ کیجئے کہ خوف خدا کیا تھا. تو اللہ کے رسول کی رعایت تو قصہ رہ گیا, تو بن ٹھن کے آئی تھی اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے. کہ آج باری ہمارے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کپڑا بڑا تھا ان کے پاس. آپ سن لو, حضرت خدیجہ اپنا خرچہ اور اپنے بال بچوں کا خود اٹھاتی تھی, اللہ کے رسول پہ نہیں ڈالا. تاجر تھی, تاجرہ تھی. حضرت سودا بنت زمعہ نے بھی کبھی اپنا خرچہ اللہ کے رسول پہ نہیں ڈالا, اللہ ماشاء اللہ کبھی اللہ کے رسول دے دیتے ہو. ورنہ ان کو چمڑے کا کار بہت اچھا آتا تھا, چمڑے کو پکانے کا, دباغت دینے کا, اور چمڑے کی مصنوعات, مچیزیں اور یہ تھیلی وغیرہ تیار کرنا اپنے ہاتھ سے کرتی تھی. سودا بنت زمعہ, یاد رکھنا. یہ میں آج کسی ٹاپک میں بتاؤں گا. اللہ کے رسول کی تمام بیویوں کو کوئی نہ کوئی ہنر آتا تھا اور اپنی روزی خود کرتی تھی. اپنی روزی کا بوجھ اللہ کے رسول پہ نہیں ڈالا تھا انہوں نے کہ کوئی آئے گا آگے چل کر جہاں معاش کا مسئلہ وہاں میں بتاؤں گا کس بیوی کو کون سا ہنر آتا تھا. اللہ ہم کو, تم کو, ہماری ماں اور بہنوں کو توفیق عطا فرمائے. گھر میں بیٹھ کر کے جیسے حضرت عائشہ نے, حضرت خدیجہ نے کامیاب تاجرہ کا رول ادا کیا, تم اپنا انویسٹمنٹ کر کے, شیئر خرید کر کے اپنے گھر میں رہ کر کے تجارت کر سکتی ہو پردے کے ساتھ, اور اس انداز میں تجارت کی کہ طاہرہ کے لقب سے مارکیٹ میں بیٹھ کر کے پاکباز کے نام سے, پاکیزہ کے نام سے حضرت خدیجہ مشہور تھی. مارکیٹ کی ہوا ان کو نہیں لگی, مارکیٹ کی کامیاب تاجرہ تھی,
لیکن مارکیٹ کا ہوا نہیں لگی، طاہرہ بن کے رہی وہ مارکیٹ میں بھی، جسے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے بازار میں بھی طاہرہ اور پاکباز بن کے رہتی ہے، اور جس سے اللہ توفیق چھین لیتا ہے پردے میں رہ کے بھی وہ حماقتیں کرتی پھرتی ہے، اس کے لیے کوئی چارجواری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وہ نہیں جس کے اوپر سے حیا اٹھ جاتا۔ حضرت سودا بنت زمعہ بھی اپنی روزی خود نہیں تاجرہ تھی، لیکن چمڑے کے پکانے کا کام، چمڑے کے دباغت کا کام، چمڑے کا بٹوا بنانا، چمڑے کی تھیلی بنانا، چمڑے کے سارے مصنوعات کرنا، یہ ہے سودا کے ہاتھ میں تھا، وہ کماتی تھی، اپنے ہی پیسے کا خریدا ہوا کپڑا پہن کے آئی، ایسے ہفتہ حضرت عائشہ نے آنکھوں میں کہا بڑی جی کو دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کب طرح بڑھاتے ہوئے کم 60-65 سال کی عمر ہو گئی، کم سنائی دیتی، تو کہا سودا کیا ہوا؟ ارے تم کو معلوم نہیں؟ کہا نہیں۔ ارے تم کو نہیں معلوم؟ کہا نہیں بھائی کیا بات ہے؟ ارے دجال ظاہر ہو گیا، تم کو معلوم ہے نہیں؟ دجال ظاہر ہو گیا کہاں؟ اب وہ ایسی گھبرائی بیچاری کہ وہ بھاگ کر کے جہاں بکریاں باندھی جاتی تھی وہاں جا کے گھستی ہوئی چلی گئی، وہ سارا ان کا میک اپ، سارا ان کا بنا سنگھا، سارے کپڑے، وہ بکریوں کے جالے پالے تھے سب اس میں۔ لیکن دو چیزیں یہاں سمجھنے کی، ایک اللہ کے رسول کو اس عمر میں بھی خوش کرنے کی تمنا، سلام ہو اس پر جذبے پر، اور دوسرے دجال کا خوف جو آج ہماری عورتوں کو نہیں، کتنا خوف تھا ان کو، کتنا تھا کہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے یہاں تو پہلے میں دیکھوں گی، کیا دیکھے گی بھائی تم؟ سارا دجال تو 34 انچ کے ڈبے میں تیرے بند ہے، وہ اب دیکھنے کو کیا رہ گیا ہے؟ وہی سب سے بڑا دجال ہے۔ دجال کا مطلب بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، اس سے بھی زیادہ کوئی دھوکہ دینے والا جو ہے اسے بولتا نہیں ہے، جو نہیں ہے اسے بولتا ہے، اس سے بڑا دھوکہ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی عاشق ہماری ماں اور بہنیں سیریل کے نام پر جو ہے اسے نہیں دکھانے والا اور جو نہیں ہے اسے ہاں ماننے والا، اس کی شکار اگر ہو گئی۔ ہم نے آج خاص طور سے یہ ٹاپک اسی لیے چھیڑا ہے کہ سودا کے نام کا، کہ تاکہ آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اللہ کی ایک ایسی بندی تھی کہ دجال کے نام سے اتنا ڈری کہ اللہ کے رسول کے لیے جو میک اپ کیا تھا شوہر کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی جو ہے پھول بھاگ گئی۔ اللہ ان پاک باغ ہستیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہماری بھی مغفرت فرما دے، ہم کو بھی اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ کل انشاءاللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حالات بیان ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔